بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھ لیجئے گا جی. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ شعر میرا اس بات پہ پکا ایمان ہے کہ یہ انسان کا شعر تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ڈیوائن ہیلپ نہ ہو، جب تک اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وجدان نہ ہو، جب تک اس کے دل میں اللہ نہ بستا ہو. کوئی عام شاعر یہ شعر لکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس ایک شعر میں پوری فلسفہ ایک کائنات ہے کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں سارے راستے مردان سے جب آپ کے اس پروگرام میں لاہور جو پاکستان کا دل ہے آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے بچے اور میرے چھوٹے بھائی اور بہن وہاں ہوں گے، میں ان کو ایسی کیا بات کروں جو ان کو نہیں پتا، یا ان کو ایسی کیا بات کروں جو میرے دل کو تسلی ہو کہ میں اگر مردان سے پختونخوا سے آج آیا ہوں، اپنے حلقے کے آج بہت امپورٹنٹ کام چھوڑ کے ادھر آیا ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ میرے انتظار میں وہاں ہوتے ہیں ہفتے کے اینڈ پہ کہ علی آئے گا اور علی کو میں اپنا مسئلہ بتاؤں گا. تو میں اگر ایک کچھ چھوڑ کے ادھر آ رہا ہوں تو میں کچھ ایسا یہاں سے کہتا ہوا جاؤں کہ چاہے کسی کو اس کی سمجھ آئے نہ آئے، میرے دل کو تسلی ہو کہ میں نے اپنے سفر سے انصاف کیا. تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے حکومت بنے ہوئے میری وزارت کو. میں اسلام آباد سے لاہور کسی ایسے پروگرام میں نہیں آیا جہاں میری نفس کی کوئی خواہش ہو یا جہاں کسی شادی تقریب وغیرہ میں، حالانکہ وہ بھی جانا چاہیے. میں صرف ایک مقصد کے لیے پھرتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری دے تو جب تک وہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ کرے گا. وہ قوم اور وہ امت جس کے دامن میں فکر اقبال ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں کہ وہ قوم بالعموم مسلم امہ اور بالخصوص پاکستان، مسلمانان برصغیر پاک و ہند، مسلمانان پاکستان آج اگر 72 سال بعد بھی اندھیروں میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جس کے دامن میں فکر اقبال موجود ہے، جس کے پاس بابا فرید گنج شکر کا کلام موجود ہے، ان کا فلسفہ موجود ہے، جس کے دامن میں شاہ عبداللطیف بٹھائی ہے، جس کے دامن میں آپ یہاں سے آپ نظر ڈالیں اور ہر طرف آپ کو اولیاء کرام نظر آئیں گے، آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے اس دھرتی پر صرف محبت پھیلائی ہے. آج اگر برصغیر پاک و ہند میں 22 کروڑ یہاں ہیں اور 30 کروڑ سے زیادہ وہاں ہیں، ایک شخص کی گردن پہ تلوار رکھ کے مسلمان نہیں کیا گیا. یہ اولیاء کرام کی محبت کا پیغام تھا اور یہ فکر اقبال تھی جس نے دنیا میں 4 دانگ عالم اسلام کو پھیلایا. آج اگر پاکستان وجود میں ہے تو فکر اقبال تھی اور عمل جنا. جس طرح یک جان دو قالب ہے، جس طرح ایک انسان ماں باپ کے تعلق کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح پاکستان، اسی طرح مستقبل کا جو آپ یہاں سے اس خطے سے اسلام دوبارہ اٹھے گا، پاکستان کی سوچ ہی جنا اور اقبال کے بغیر نامکمل ہے. اگر آپ کو فکر اقبال نہیں پتا اور آپ کو عمل محمد علی جناح نہیں پتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنے نوجوانوں سے ظلم کیا، ہم نے اپنے نوجوانوں سے انصاف نہیں کیا. اگر ہم نے 72 سال میں اپنے نوجوان کو جو ایک کلین پلیٹ کی طرح ہوتا ہے، کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے، آپ ایک کمپیوٹر میں جو فیڈ کرتے ہیں وہاں سے وہی نکلے گا. اگر آپ کے دامن میں فکر اقبال موجود ہے اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم نوجوان بچے اور بچی کو
صحیح معنوں میں فکر اقبال خود ہی کے کانسیپٹ سے روشناس نہیں کر پایا تو یہ صرف ایک غلطی نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ this is an intellectual dishonesty of the highest order, that those people who thought this Pakistan is the brainchild of Allama Muhammad Iqbal, which came into being because of the efforts of Muhammad Ali Jinnah, behind whom the Musliman of the subcontinent, they stood as one man army. Muhammad Ali Jinnah worked and people believed in him. لیکن اگر ہم نے نہیں بتایا، مجھے بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے میں دکھ کے ساتھ آج لاہور میں ایوان اقبال میں یہاں پہ کھڑے ہو کے لاہور کے، پنجاب کے، پاکستان کے بچوں، نوجوانوں، بچوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان نے 72-73 سال میں اپنے اس آئیڈیلسٹ، وہ انسان جس نے غلامی کے دور میں آزادی کا سبق دیا، جس نے اندھیروں میں علم کی شمع جلائی، ہم نہیں بتا پائے فکر اقبال. اگر ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اگر ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا خواب تھا، کہ جب قائد اعظم سے پوچھا گیا انٹرنیشنل لائف میگزین میں کہ مسٹر جناح، the Pakistan whom you talk about, what sort of Pakistan do you perceive? The answer of Muhammad Ali Jinnah was very short and crisp. اتنا سا جواب دیا، لیکن اس کو عمل میں لانے کے لیے آپ کو اتنی سی زندگی چاہیے، انسان کی نہیں پوری قوم کی. اور وہ کیا تھا؟ Muhammad Ali Jinnah is on record when he said, when he was being asked that you want to create Pakistan, what sort of Pakistan do you have in your mind for the rest of the world? And the answer was very simple. Muhammad Ali Jinnah said that I want Pakistan to become the pivot of the world. بس یہ اتنی بڑی عمارت ہے، یہاں بیچ میں اس وقت کوئی پلر نہیں ہے، لیکن چونکہ آرٹ سسٹم سے بنا ہوا ہے. بینگ اے سول انجینئر آئی ول ٹیل یو کہ آرٹ سسٹم کی بینڈنگ مومنٹس اور شیئر فورس کی وجہ سے یہ سارا اپنے اس پہ ہے. اگر آپ اس کو یہاں اس طرح رکھتے، آپ کو ضرور یہاں پہ کوئی پلر دینا پڑتا. دنیا کی بھی ایک پلر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی سوچ، اسلام، اللہ، قرآن، سننا. تو قائد اعظم چاہتا تھا کہ پاکستان کو دنیا کی پلر بنائے، بنیاد بنائے، پیوٹ بنائے، جس پہ پوری دنیا بیس کرے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم ہم سیمنٹ لے کے تو کوئی بنیاد بنائے. مطلب یہ تھا کہ جس پاکستان وہ ذہن میں ان کے تھا، it was supposed to be an intellectual powerhouse for the world. It was supposed to be a brand leader for the world. اس پاکستان میں جب یہ پاکستان عمل میں آیا تھا، اس وقت دنیا میں کوئی آئی پیڈ نہیں تھا، کوئی آئی فون نہیں تھا. اس وقت آپ کی نیوکلیئر صرف ایک اٹامک بم دھماکہ ہو چکا تھا. اس وقت دنیا میں ٹویوٹا کارپوریشن کا نام کسی کو نہیں پتا تھا. اس وقت دنیا کسی مرسڈیز بینز کو نہیں جانتی تھی. اس وقت دنیا میں جو اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، دنیا کی جو ماڈرن ٹیم لیڈرز ہیں، دنیا جو برانڈ لیڈرز بن گئی، جو سنگاپور بن گیا، جو کہتے پیسیفک بن گیا، ایمریٹس بن گیا، جاپان بن گیا، جرمنی بن گیا، کچھ بھی ابھی نہیں بنا تھا. Everything was in the making. اور اس زمانے میں اس آدمی کی یہ سوچ تھی جو فکر اقبال پہ مبنی تھی کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ غریب رہیں، مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ مفلسی میں خوش رہیں، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بنیاد پہ شرمندہ نہ ہو. آپ اگر پنجاب کے کالا شاہ کاکو یا سدن پنجاب کے گاؤں سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کے والد یا دادا اگر ان پڑھ ہیں، اگر وہ پگڑی باندھتے ہیں، دھوتی جو تہبند جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے ٹرائبل بیلٹ کے کسی دور افتادہ مومن ڈسٹرکٹ یا باجوڑ سے، یا وہ سندھ تربت بلوچستان سے آپ کے والد یا دادا کا تعلق ہے، وہ غریب ہیں، وہ مچھرے ہیں، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ فخر کی بات ہے کہ آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا خاندان محنت یہ غریب ہے. تو کیا ہوا؟ میرا حبیب بھی تو، اس کے پاس بھی تو مال نہیں تھا، ان پڑھ ہے تو کیا ہوا؟ میرے حبیب نے کسی اسکول میں تو نہیں پڑھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن جو پہلا میسج آیا وہ کیا تھا؟ اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. اسی لیے محمد علی جناح نے فرمایا کیا تجھ کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے؟ شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر. کیا ہم نے محمد علی جناح اور علامہ اقبال
کے فکر اور اس کے عمل پہ عمل کیا. یہ آپ پہ ہے کہ آپ نے کس حد تک جانا ہے. میں تو وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ میں دن انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی پاکستان میں، اسی اسلام آباد اور اسی لاہور سے، اسی کراچی، اسی پشاور اور اسی کوئٹہ سے انشاءاللہ العزیز ہماری اور آپ کی اجتماعی کاوش سے آپ جس بھی سوچ کے حامل ہیں، کچھ چیزیں تو ہم میں کامن ہیں نا. اگر ہم سب سے پہلے مسلمان بھی سارے نہیں ہیں، نان مسلمز بھی ہیں. وی ہیو اے کنٹری ہوز نیم از پاکستان. پاکستان بنا انصاف کے نام پہ. محمد علی جناح سے زیادہ انصاف پسند کوئی نہیں تھا اور یہی سوچ اقبال کی تھی. اس ملک میں کسی سے مذہب کی بنیاد پہ تفریق اور ظلم روا نہیں رکھا جائے گا. تم ہندو ہو، تم میرے قریب مت آؤ. ہندوتوا تھیولوجی یا ایکسٹریمزم کا پاکستان میں کوئی مقام نہیں. آج ہندوستان کو دیکھیں انشاءاللہ this is the beginning of the end of India. Whatever is happening in India, India is disintegrating from within itself because of extremist Modi and Hindutva theology. اگر ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، ہم نے فکر اقبال پہچانی، ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے کیا کھویا ہے. اگر ہم نے احساس ہمیں ہو گیا کہ کیا مل سکتا تھا اور کیا مل سکتا ہے. ایک شخص جس میں صلاحیت ہے وہ سی ایس ایس ٹاپ کرے، اور اپنی چند غلطیوں کی وجہ سے کلرک بھی نہ بن سکے تو پھر اس کی قسمت پہ افسوس آئے گا. وہ امت جس نے پیوٹ آف دا ورلڈ بننا تھا، وہ امت جس کے بارے میں جب قائد سے پوچھا گیا تو قائد نے 1948 میں کہا it is my Sibbi Darbar, it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy and true Islamic principles of social and economic justice. اگر ہم اس بات کو بھول گئے تو قصور کس کا، جناح کا یا میرا؟ جب 1969 میں اسرائیل کے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گورین نے پیرس میں سوربون یونیورسٹی میں یہ بات کی کہ پاکستان ہمارا نظریاتی جواب ہے، جا کے نیٹ پہ آج گوگل کریں اور چیک کریں ڈیوڈ گورین نے کیا بات کی تھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے، کہ پاکستان ہمارا نظریاتی جواب ہے اور اس کو فکری اور عسکری لحاظ سے ہم نے نہیں اٹھنے دینا. تو عسکری تو اللہ کے کرم سے ایٹم بم نے حاصل کر لیا، کیا فکری لحاظ سے اس مقام پہ پہنچے؟ کیا ہم نے جنون ایسے لوگ پیدا کرنے کی کوشش کی جو ایک جنون سوچ کے ساتھ آئیں، جو ذہنی غلامی کا شکار نہ ہو، جو پوری امت کا، پوری دنیا کا سوچ سکیں؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں. کیا 72 سال بعد ہم نے پاکستان کو، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں، کیا 72 سال پہلے محمد علی جناح نے یہ سوچا تھا کہ ایک ایسا ملک بنے گا جس کا باسی بیرون ملک اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے شرمائے گا؟ کیا فخر کا باعث نہیں بننا چاہیے تھا پاکستان کا پاسپورٹ؟ کیا ہم نے اپنے بچے کو فکری آزادی دی؟ اب بولیں انگریزی، بولیں انگریزوں سے بہتر بولیں. انگریزی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، میرے پاس اپنی لاء کی ڈگری یونیورسٹی آف لنڈن کی ہے، لیکن انگریزی بولنا باعث افتخار تو نہیں. انگریزی بولنا سے اس بات کی دلالت تو نہیں کہ بڑا عالم ہے. اپنی بات پہ، اپنی زبان پہ، اپنے لباس پہ شرمسار کیوں ہیں؟ ہم کوئی کٹی پتنگ تو نہیں، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. ہمارے تو آباء و اجداد نے دنیا فتح کی. ہم تو اس قوم سے ہیں کہ جس کا دشمن جب بیمار پڑ گیا تو سلطان صلاح الدین نے کیا کہا؟ رچرڈ دی لائن ہارٹ کو، بیمار سے نہیں لڑوں گا، اس کو اپنا طبیب اور اپنا وہاں سے دوائی اور اپنے میں وجہات بھجوائے. لائن ہارٹ نے پوچھا رچرڈ نے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو سلطان نے بھیجا. اس کے لوگوں نے، چمچوں نے کہا اس میں زہر ہوگا، اس نے کہا نہیں. سلطان چھپ کے وار نہیں کرتا. ہم تو اس قوم سے ہیں یار، ہم تو اس قوم سے ہیں. ہم نے اس پاکستان کو وہ امت بنانی ہے کہ جس طرح صوفی برکت علی نے کہا تھا، وہ ایک ولی اللہ چلا گیا، جو اس کی بات ہے آپ اللہ اور رسول کا نام لے کے اس پہ قصد باندھیں. چاہے آپ ایک کیمسٹ ہیں، ایک جیولوجسٹ ہیں، ایک انجینئر ہیں، ایک بزنس انٹرپرینور چلاتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، سی ایس ایس ہیں، پولیس میں ہیں، سیاستدان ہیں، ملٹری میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، یہ قصد کریں کہ جو بات اس نے کی تھی میرے بھی دل کی آواز ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد اور پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی اور ہماری نہ میں دنیا کی نہ ہوگی. علامہ نے فرمایا
اسلاف سے آئی ہے انہیں کیا؟ مسند ارشاد. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، جہاں سے کبھی باز اڑا کرتے تھے، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد. زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. ہم بک منگے تو نہیں تھے، ہم ڈرپوک تو نہیں تھے، ہم تو وہ قوم ہے جس نے دنیا میں اپنا لوہا منوایا. اس لیے آج پاکستان کے نوجوانوں کو فکر اقبال کے تناظر میں کچھ تحفہ دیتا ہوا چلوں. جو انہوں نے سوچا تھا اپنے بچوں کے لیے، وہ آپ کی نظر کرتا چلوں، تاکہ میرے اسلام آباد سے اور مردان اور کی پی کے سے لاہور آنے کا ایک حق ادا ہو جائے. ایک میسج آپ کو آپ کے حوالے کرتا چلوں، اس اقبال کا جس کا مزار آپ کے اس شہر میں ہے. وہ اقبال جو پھر قیامت کے دن ہم سے یہ بھی پوچھے گا، سوال وہ بھی کرے گا کہ جو فکر چھوڑ کے آیا تھا، جو محمدی سوچ تمہارے حوالے کی تھی، جو تمہیں میں نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاؤ قلم تیرے ہیں. عمل کیا اس پہ؟ عمل کیا اس پہ؟ سوچا اس کے بارے میں؟ یا صرف گاڑی بنگلہ اور نئے جاب اور شادی اور ان چکروں میں پڑے رہے اور ورلڈ ٹورز میں پڑے رہے؟ ویکیشنز میں کہاں جائیں گے؟ ویکیشنز میں کہاں جائیں گے؟ ویکیشنز میں سدن پنجاب میں جائیں گے، ویکیشن میں سندھ میں جائیں گے، پختونخوا میں جائیں گے، یتیموں کے پاس بیٹھیں گے، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. کل شام کی بات ہے، مجھے راستے میں ایک حاجی صاحب کی مبارکباد پہ رکا، عمرے سے آئے تھے. وہاں ایک خاتون 40 45 50 سال آئی، جس کی ایک بیٹی، چھوٹی بیٹی ساتھ. مجھے کہتے ہیں میں ایف سی جوان کی شہید ہوں. میں ایک ایف سی جوان کی شہید بیوہ ہوں. ڈی ایچ او سے کہہ کے مجھے ہسپتال میں دائی تو لگوا دو. This is what we have made Pakistan out. اسلامی ریاست میں یہ ہونا تھا کہ شہید کی بیوہ جو ہے وہ دائی بننے کے لیے ایک منسٹر انچارج سے سوال کرے. یہ پاکستان ہم نے دیا ہے. ریاست نے تو پیچھے کھڑا ہونا تھا. ریاست نے تو اپنے ہر نوجوان بچے شہید غازی، ہر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھنا تھا. We should have been all equals. There should have been no one among the equals, no first among the equals. ہم تو سب جو ہیں محمدی ہیں اور سب اس دھرتی کے بیٹے ہیں. تو پھر ہم میں کوئی علی محمد کیوں، اور ہم میں پھر کوئی اور شخص کیوں، اور ہم میں پھر کوئی عمران خان کیوں؟ سب برابر ہیں بھائی. علامہ کی شاعری پہ جب آپ نظر ڈالیں، ان کی شاعری میں 2-3 چیزیں ملتی ہیں. ماضی کا ذکر اس لیے نہیں کہ ہم بس میرے باپ دادا بڑے عظیم تھے، نو، ٹو ٹیل یو کہ آپ چلے کہاں سے تھے اور پہنچے کدھر. یہاں سے چلے تھے، یہاں جانا تھا، اور یہاں سے چلے آ رہے، یہاں آ گئے. ہمارے بچوں کے سر قلم ہو گئے 16 دسمبر 2014 کو. آدھا ملک کٹ گیا ہمارا، آدھا بدن 1971 16 دسمبر کو کٹ گیا. اور روح ہماری جو ہے، بچے جب مر جائیں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب کسی علاقے سے چڑیاں چہچہانا بند کریں اور ہجرت کر جائیں اور بچوں کی ینگ عمر میں موتیں شروع ہو جائیں، آپ جان جائیں کہ اللہ ناراض ہے. کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم، آپ اس کو خود بھی پڑھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر عہد کیجئے گا انشاءاللہ کہ میں اپنے حد تک پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو یہاں لگاؤں انشاءاللہ. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو تھا ایک ٹوٹا ہوا تارا. وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. علامہ فرماتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تمدن آفری خلاق آئی جہاں داری. وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے. گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. غرض میں کیا تجھ کو، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے.
غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے؟ جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کہ میں تجھے بتاؤں تمہارے آبا و اجداد کیا تھے، لیکن تم وہ سوچ بھی سکتے ہو؟ مجھے کہہ رہا ہے، آپ کو نہیں، مجھے کہہ رہا ہے اور آپ سب کو کہہ رہا ہے۔ مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت چلی گئی جی، اسپین میں حکومت چلی گئی جی، بڑے ہم اداس ہیں، اسپین میں حکومت چلی گئی۔ حکومت کیا تھی؟ حکومت کا تو کیا وہ رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ایک میسج ہے ایک آدمی کا، ایک میسج ہے ایک آدمی کا کہ آپ کوشش کریں کہ اس عروج کی طرف ہم سفر کریں جس کے لیے ہماری تخلیق اللہ کریم نے کی، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جس کے لیے اللہ نے یہ ملک پیدا کیا۔ یہ ملک پیدا ہی نہ ہونا تھا اگر اس نے آگے نہ بڑھنا تھا۔ جس طرح کلمہ شہادت آخرت تک رہے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخرت تک رہے گی، یہ پاکستان آخرت تک رہے گا، یہ قیامت تک رہے گا۔ اس نے آگے بڑھنا ہے، اس نے ایک سپر پاور بننا ہے۔ تم نے فیصلہ کرنا ہے نا لاہور کے نوجوانوں، تمہارے ہاتھ سے بننا ہے یا آگے کام کسی اور کے چھوڑنا ہے۔ سری نگر پہ اس پاکستان کا سب سے لالی پرچم لہرانا ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کشمیریوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور یہ بابری مسجد پھر تعمیر ہونی ہے۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے علی محمد تم نے کرنا ہے یا عثمان کے ہاتھ چھوڑ جانا ہے۔ اور وہ لال قلعہ کبھی جس پہ اسلام کا سب سے لالی پرچم رہتا تھا، جس کے نیچے مودی کھڑا ہو کے میری بہن بیٹی اور نوجوانوں کا خون کرتا ہے، اس لال قلعے پہ بھی کبھی اسلام کا پرچم تھا۔ میرا تو عہد ہے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک زندہ ہوں، اس لال قلعہ، اس بابری مسجد اور اس سری نگر کی اور فلسطین کی جنگ جو ہے میں لڑتا رہوں گا۔ اور جب میں نے کہا کہ فکر اقبال ایک بیج ہے، بیج، علامہ اس کا عمل، قائد اعظم اس کا عمل ہے۔ جس طرح ایک زمین ہوتی ہے، جس طرح ایک زمین ہوتی ہے، ایک زرخیز زمین ہوتی ہے، اس میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے، but without a seed, if you don't plant a seed, you can't get a tree۔ وہ زمین یہ قوم ہے جو زرخیز ہے، جو غیور ہے، جو غیرت مند ہے، جو اسلام پہ مر مٹنے والی ہے، جو بھوکا پیاسا رہتی ہے لیکن مانگتی نہیں ہے۔ جب بھی اسلام پہ، پاکستان پہ مشکل وقت ہے، یہ لاہور، یہ پاکستان کھڑا ہوا، 65 بھول گئے کیا 65 کا وہ نظارہ جب یہ لاہوری نکلتے تھے ادھر واگا بارڈر پہ جاتے تھے؟ بھول گئے وہ نظارہ کہ جب ہندوستانی جہاز آتا تھا بم مارنے، یہ اوپر کھڑے ہو کے شادیانے بجاتے تھے کہ ابھی پاکستان کا ایک شاہین آ کے اس کو گرائے گا۔ ڈرنے والی تو ہم قوم ہی نہیں۔ تو بیج کیا ہے؟ بیج وہ فکر ہے، فکر، بیج وہ فکر ہے جو اقبال کی ہے۔ زمین بھی زرخیز ہے، بیج بھی موجود ہے، فکر بھی موجود ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو پھر صرف محنت کی ضرورت ہے کہ اس فکر کو ان نوجوانوں کے دلوں میں، بچیوں کے دلوں میں اس کو بویا جائے اور اس میں پھر کام کیا جائے، اور انشاءاللہ پھر وہ سوچ پیدا ہوگی جو خود ہی کیا ہے، خود ہی سیلف ریلائنس، خود ہی سیلف کانفیڈنس، خود ہی کیا ہے، خود ہی یہ سوچ ہے کہ بھوکا مروں گا بھیک نہیں مانگوں گا۔ خود ہی یہ ہے کہ آدھا اپنی روٹی کو میں آدھا کر کے خود کھاؤں گا، آدھا اس کو کھلاؤں گا۔ خود ہی یہ ہے کہ جس نے میرے ملک کا نقصان کیا میں 7ویں جنم تک اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ خود ہی یہ ہے کہ جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا اپنی 7ویں نسل کو بتاؤں گا کہ اس کا تم نے احسان اتارنا ہے۔ خود ہی کیا ہے، خود ہی ایک
صحرا نورد کی طرح ایک آزاد زندگی گزارنے کا نام ہے جو لوگوں کو بس بانٹتا پھرتا ہے. اس کا ہاتھ کبھی اس طرح نہیں ہوتا, اس کا ہاتھ ہمیشہ اس طرح رہتا ہے, اوپر والا ہاتھ اس کا رہتا ہے. اور اسی پہ قائد اعظم کے الفاظ کے ساتھ میں کلوز کرنا چاہوں گا. آج اسی لاہور میں میری خوش قسمتی ہے کہ لاہور میں آج 30 اکتوبر 1947 کو میرے قائد نے اسی لاہور میں یونیورسٹی اسٹیڈیم میں کھڑے ہو کے جو سپیچ کی, آج اسی لاہور میں شہر اقبال میں اسی اقبال کے بچوں, فکری بچوں, اسی پاکستان کے بچیوں کے بیچ میں وہ باتیں آج میں پھر 73 سال بعد دہرانا چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ لاہور کی ان فضاؤں میں کبھی قائد کی الفاظ, قائد کی وفات کے بعد گونجے ہیں اس طرح سے یا نہیں, لیکن آج میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں یہ الفاظ جو بھی میں بولوں گا قائد کی کوٹ ان کوٹ بولوں گا, یہ آپ کی ذمہ داری کہ خود بھی اس پہ عمل کریں, یہ آپ کی ذمہ داری کہ اس پہ سوچیں. اور آپ جیسے جو لاکھوں ہزاروں نوجوان ہیں تھرو فیس بک, تھرو ٹویٹر, تھرو واٹس ایپ, تھرو میسیجز, تھرو سوشل میڈیا, ان سے آپ شیئر کریں اور سوچیں کہ قائد اور علامہ کی کیا سوچ تھی. 30 اکتوبر 1947, جسٹ بیفور کلوزنگ تھوڑا سے آپ کے 2 منٹ اور میں لے لوں. بہترین الفاظ آپ کی توجہ میں چاہوں گا اس پہ. Speech at a mammoth rally at University Stadium Lahore on 30th October 1947. The founder of Pakistan, Qaid Azam Muhammad al-Jinnah says, ایک لفظ پہ میں توجہ چاہتا ہوں جی آپ کی. We thank Providence for giving us courage and faith to fight these evil forces. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. Aage. Do not for a moment imagine that your enemies can never succeed in their designs, but on the same time, do not make light of the situation facing you. Search your hearts and whether you have done your part in the construction of this new and mighty state. Do not be overwhelmed by the enormity of the task. There is many an example in history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. You are made of... یہ آپ کو کہہ رہا ہے, آپ کا قائد آپ کو کہہ رہا ہے, آپ 2 نمبر لوگ نہیں ہیں دنیا میں, آپ 1 نمبر مٹیریل ہو. قائد کہتے ہیں you are made of sterling material and you are second to none. Why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? You have only to develop the spirit of a mujahid. You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism. Live up to your traditions and add to it another chapter of glory. Along with this, یہ آخری الفاظ اب جاتے جاتے کہہ رہا ہے آپ کا قائد, کہہ رہا ہے along with this, keep up your morale, do not be afraid of death. کہ آپ اپنا morale اونچا رکھیں, موت سے نہ ڈریں. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely to save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. اور کہتے ہیں I would also impress upon you, every member of the state, particularly our youth, to show the right spirit of devotion, courage and fortitude, to give a lead to the others and to set a noble and higher example of those who may follow us in the coming generations. اور آخری بات کیا ہے? Do your duty and have faith in God. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. It has come to stay. قائد کیا کہتا ہے 30 اکتوبر کی سپیچ میں؟ موت سے نہ ڈریں, اپنی زندگی کا ایک مقصد رکھیں, مجاہد کی زندگی گزاریں, اور سب سے بہترین زندگی ایک شہید کی ہے جو اسلام اور پاکستان کے کام آئے. اور پھر کہتے ہیں کہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اپنی گائیڈنس قرآن سے لیں تو علامہ کیا کہتا ہے؟ قائد کہتا ہے کہ it is my firm belief کہ آج بھی اگر آپ اپنی گائیڈنس قرآن سے لیں تو the final victory will be once again of whom? Yours. تو علامہ کیا کہتا ہے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو انشاءاللہ اپنی زندگی اس ملک پاک
پاکستان اور اسلام کے نام کریں گے نا، اپنی بساط کے مطابق حق کے لیے لڑیں گے نا. میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ دیوبندی سے بریلوی بن جاؤ، میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سنی مذہب چھوڑ کے، سنی فقہ چھوڑ کے شیعہ بن جاؤ، میں کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے نون لیگ میں آ جاؤ یا نون سے پی ٹی آئی میں آ جاؤ. میں نے کسی سندھی بلوچی کے خلاف بات تو نہیں کی، میں نے کسی پٹھان پنجابی کی بات تو نہیں کی، میں نے تو بات پاکستان کی ہے. آپ محمدی بنے، آپ پاکستانی بنے، پختون پنجابی بعد میں ہیں، پاکستانی پہلے ہیں، مسلمان محمدی پہلے ہیں، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی بعد میں ہیں. یہی فالٹ لائنز ہیں جس پہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے. ہاں جہاں درد ہو اس کو سہلاؤ، درد کو چھپانے سے مسئلے کا حل نہیں. ٹرائبل بیلٹ میں بہت تکلیف پہنچی ہے، لوگوں کے گھر اجڑے ہیں، بلوچستان میں تکلیف پہنچی ہے، فوج نے بھی شہادتیں دی ہیں اور پاکستانی نے بھی شہادتیں دی ہیں. اس لاہور میں کیا کیا نہیں ہوا، اس لاہور میں کس کس مسجد اور کس کس اسکول مدرسے پہ حملہ نہیں ہوا، کتنے خود کش دھماکے اس لاہور میں نہیں ہوئے. What to say of پشاور، what to say of باجوڑ، what to say of ممن، اسی لاہور میں کیا نہیں ہوا. انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جائیں گے کہ جب پاکستان کی ہاں ہوگی تو دنیا کی ہاں ہوگی، اور جب پاکستان کی نہ ہوگی تو دنیا کی نہ ہوگی. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 22 کروڑ کا ملک انشاءاللہ دنیا کا ایک ایسا سپر پاور بنے جو صرف ایٹم بم کی بنیاد پہ نہیں، جو اخلاقیات کی بنیاد پہ، جو اپنی نظام کی بنیاد پہ، ہمارا ہیلتھ سسٹم دنیا کا سب سے بہترین ہو، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہو کہ سیڈز آف لرننگز ہوں. پیپل شوڈ لیو آکسفورڈ اینڈ کیمبرج اینڈ لاہور اینڈ کم ٹو پاکستان. یہ کون کرے گا؟ صرف آپ کی حکومت نہیں کر سکتی، صرف پی ٹی آئی بھی نہیں کر سکتی، یہ سب نے مل کے کرنا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن میں دیکھ رہا ہوں جب شری نگر پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرائے گا، اور جب وہ جگہ جب کبھی ہمارے آباء و اجداد کی تھی، وہ لال قلعہ ہمارا ہی ہے. نریندر مودی ہمارے ہیں. غزوہ ہند کی ابتدا ہو چکی ہے. پاکستان فکر اقبال کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور میرا ایک پسندیدہ شعر جو علامہ نے پھر خوشحال خان بابا کا شعر کچھ سالوں بعد ٹرانسلیٹ کیا تھا، جو میرا بچپن سے پسندیدہ شعر ہے، ارلی یوتھ سے، جو میرے لیڈر عمران خان کی ایک بک میں اس نے کوٹ کیا، میرا بھی پسندیدہ شعر ہے. مفہوم اس کا آپ سمجھ جائیں گے جب میں بولوں گا کہ وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کاری.